سیاسی جماعتوں میں لوگ آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں. دیکھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ سیاست میں جماعت کے اصول کیا ہیں، آپ کے قائدین کا قد کتنا اونچا ہے، وہ کتنا بھرم رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں میری بہت دیرینہ ایفیلیشن ہے، میرا واسطہ ہے آفتاب احمد خان شیر خوف صاحب کے ساتھ. اور اس لیے نہیں کہ وہ وزیر رہے یا وہ چیف منسٹر رہے یا وہ کسی پارٹی کی جماعت کے صدر ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک انتہائی اصول پسند آدمی ہیں. اور کبھی انہوں نے اپنی جماعت جب اس کی تشکیل کی تو اس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کسی خان کو لے کے آؤں، میں کسی وڈیرے کو لے کے آؤں، میں کسی ایسے سرخیل کو لے کے آؤں جو میرے لیے گاڑیوں کا ایک میرے پیچھے وہ جلوس لے کے چلے. انہوں نے ہمیشہ گراس روٹ لیول پہ کام کیا اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سکندر خان یہ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. آپ کی تنظیمیں مرکز کی الحمدللہ موجود تھی، صوبائی بھی تھی، اب آپ کی ڈویژنل بھی ہو گئی، آپ کی ڈسٹرکٹ کی بھی ہو گئی. اب جو آپ کی نچلی جو تنظیمیں ہیں آپ کی ڈسٹرکٹ لیول کی اور ڈویژنل لیول کی، اب جو کام کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کا پیغام گلی گلی محلے محلے گھر گھر پہنچے. اور جیسے پیپلز پارٹی جب آئی تو شاید آپ اس کو پیدا بھی نہیں ہوں گے کہ ایک ایسا سما بن گیا تھا اور اس کے اولین جو اس کے اس قافلے کے جو اس کے حصہ دار تھے وہ لوگ اس میں حیات احمد خان شیر خوف سب سے اول کے تھے اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی کم از کم خیبر پختونخوا کے حوالے سے. کہتے تھے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ہزارہ میں قومی مدنی پارٹی کو جو ہے کہ بہت اچھی خوشی چلوایا ہے اور یہاں کے لوگوں نے آپ کی پارٹی کے لیے بہت ہی اچھا پروگرام کیا ہے. میں بھی یہ سینٹر سے تعلق رکھتا ہوں تو الحمدللہ وہاں پر ہمارے چودھری جمعہ خان ہیں، انہوں نے کافی توجہ کی اور ہم لوگوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا کیا ہے. آنے والے جتنے بھی مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا اور بعد احمد مردودی حاضر سے خوش آمدید کہتا ہوں. سر میں یوتھ چیئرمین ذرا احمد واسطہ کی قیادت میں ہم نے WSF کے لیے بہت کام کیا. خاص کر کورونا کے حوالے سے کورونا کے دوران میں نے اور شہباز خان نے سابقہ امیدوار صوبائی اسمبلی شوکت گوری صاحب سے ملاقات کی، ان کو اپنی پارٹی میں دعوت دی اور انشاءاللہ انہوں نے پوری یقین دہانی کروائی اور وہ جلد از جلد شفاء خان کی قیادت میں انشاءاللہ قومی وطن پارٹی کی شمولیت اختیار کریں گے. سر آپ کو پتہ ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو یوتھ اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. یوتھ احمد نواز بھائی کی قیادت میں سر اگر ہزارہ میں آپ دیکھیں بلڈ فاؤنڈیشن کا کام وہ سب سے پہلے WSF نے کیا ہے. کورونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن کے دوران WSF کی یوتھ نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے. میں احمد نواز خان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا. کہتا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جیسے ہی کورونا کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ارتقا اور ہزارہ ڈویژن میں آپ کو اپنی پارٹی کا نام بولتا ہوا ضرور نظر آئے گا. اور ہم سب جو بھائی نامے ہیں ہم سب لوگوں کی یہ انتہائی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی پارٹی کے لیے دن رات ایک کریں اور اپنی پارٹی کا جو مقام ہے وہ ہزارہ ڈویژن میں اس کو بلند کریں اور باقی پارٹیوں کی نسبت جو ہماری پارٹی ہے اس کو ہم ایک اچھے پلیٹ فارم جو ہے ہزارہ ڈویژن سے مہیا کر سکیں. جس وقت ہم شامل ہوئے تھے اس وقت بہت ہی کم لوگ تھے قومی وطن پارٹی میں، لیکن الحمدللہ ہم نے دن رات محنت کر کے قومی وطن پارٹی کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے دن رات ایک کر کے کوشش کی ہے. یہاں کی کیبنٹس بنائی ہیں، یہاں پہ جو سابقہ بلدیات انتخابات ہوئے ہیں اس میں لوگوں کو کھڑا کیا ہے. میں خود اس دفعہ PK38 سے قومی وطن پارٹی کے ڈیلیگیٹ سے صوبائی الیکشن لڑے ہیں. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو حالات ہیں وہ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے جو ہمارے لیے تھے. ہم نے ڈسٹرکٹ کی تنظیمیں جس طرح شہباز بھائی نے بھی کہا ہے کہ پرانے لوگ واقعی ان کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ ناراضگیاں ہیں ان کی، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے جناب سکندر صاحب سے درخواست کریں گے کہ ان کی ناراضگیوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ دور کریں گے. ہم سب ایک
دستے کی طرح ہیں، نئے لوگ ہیں یا پرانے لوگ ہیں، انشاءاللہ ہم مل کر قومی وطن پارٹی کے لیے جناب سکندر خان شرپاؤ کی موجودگی میں ہم آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر آدمی مخلص ہو کے قومی وطن پارٹی کے لیے کام کرے. اور میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی جماعت نہیں دیکھی. یہ نہیں کہ میں اس جماعت کا حصہ ہوں. میرے جو ہے گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر 1 اور نمبر 1 جو ہے چند لوگوں کا نام ہے، ان کا بڑا سپورٹ ہے. ایک تو جناب نواز خان نے یہ ہر جگہ میں سپورٹ کرتے ہیں، اور دوسرا شہباز خان اور عمیر خان، یہ ہر جگہ جب بھی کرتا ہوں ان کی سپورٹ میرے ساتھ رہتی ہے. اسی طرح ان کی سپورٹ رہی اور سر اوپر مرکز کی طرف سے بھی سپورٹ رہی. تو انشاءاللہ آپ کو ایک اسٹرانگ جو ہے یہاں پہ WSF ملے گی. میں نے تو پہلے بھی میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ آپ تشریف لائیں تو زیادہ اچھا لگے گا. ابھی تو کورونا کے حوالے سے کچھ تھوڑے سے کمیونٹی ممبر بس کو شاپ نہیں کی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات ڈسٹرکٹ کے حوالے سے کچھ ہماری چل رہی ہیں، میٹنگ چل رہی ہیں کچھ انشاءاللہ آپ کمنگ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ہے. ایک 2 سابق MLA کے رہے ہیں، وہ ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. ایک تحریک انصاف کے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک TLP کے ہیں. اچھے مطلب گروپس ہیں، اچھے مطلب ان کا ایک اپنا جنتا ہے. یہاں کی لوکل سیاست ان کا بڑا ایک اہم پارٹ ہے. انشاءاللہ جلد از جلد وہ تھوڑا سا کورونا کی وجہ سے یہ کہ تھوڑا سا اب ہوتا ہے جس کے بعد جو ہے تھوڑا سا یہ چل رہا ہے. انشاءاللہ جلد از جلد انشاءاللہ ایک ہی فورن پر ہماری 2 میٹنگز ہیں. انشاءاللہ بڑے 2 نام ہیں. ارتباط کے لیے بہت ضروری ہیں، ہماری یہاں کے لوکل سیاست کے لیے بہت ضروری ہیں. انشاءاللہ وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہماری پارٹی کو ملے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ پھر وقت سارے پارٹی کے بندوں کو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کریں کہ ان کی ہماری ضرورت پڑتی ہے تو میں ہم آنا چاہیے. ان کے مکس بتائیں جو جہاں پہ پارٹی کو کہیں ضرورت پڑتی ہے آپ ہم لوگوں کو بتائیں، ہم لوگ وہاں پہ آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم چیئرمین ہے یا جو جنرل سیکرٹری ہے اسی کا کام ہے سارا کام کرنا. نہیں، ہر ورکر یا ہر بندہ اپنے اس پہ کام کرے جہاں پہ ان کو اس بندوں کی ضرورت پڑتی ہے. کہیں کوئی ایسا بندہ مل رہا ہے کوئی میٹنگ ارینج کریں کچھ بھی ہوتا ہے، اس سے پارٹی کا نام بھی بڑھے گا، ہمارا نام بھی بڑھے گا. سوشل ورک کریں کہیں کچھ بھی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پارٹی کے لیے جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو آپ ہزارہ کو دیں گے. احمد نواز خان صاحب اپنی ہر کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ پہنچتے ہیں، ہر ٹائم دیتے ہیں، ہر بندے کے لیے ٹائم دیتے ہیں. لیکن چونکہ وہ پارٹی کی زیادہ ذمہ داری ہے ان پہ، مرکز کی ذمہ داری ہے تو وہ تھوڑا سا ادھر بھی بزی ہوتے ہیں. تو آپ اگر تھوڑا سا کچھ ٹائم دے دیا کریں. کوئی سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہم نے ایک میٹنگ ارینج کی تھی تو وہ صبر صاحب کی وجہ سے وہ تھوڑے سے بیمار ہو کے کیا ہو گیا لیکن وہ نہیں آ سکتے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یونین کونسل شروع ہوئی اور یوتھ لیگ کے عہدیداروں کا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ یعنی جن کا ڈسکشن ہونی چاہیے تھی اور کچھ ہماری کمی بتائی ہیں جن کو ڈسکس ہونا چاہیے تھا. وہ کہ کرونا ہے، ٹھیک ہے، سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہے اور کچھ ایسے یہ کرونا وبائی مرض ہے کہ اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. اس کے باوجود ابھی ہمارے پاس ایسا ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں ہم سیفٹی میجرس کو ملحوظ خطہ رکھتے ہوئے یہ اپنا پیغام پارٹی کا کم از کم ہم آرگیومنٹ کونسل اور کبھی تک پہنچا سکتے ہیں. لالا نے جیسا پورے صدر کو ایک دوسرے میں بند کر دیا کہ ہم نے اپنے پیغام کو گلی گلی ہونے والے تک پہنچانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ولیج کونسل کی سطح پہ اپنی تنظیم سازیاں مقرر کریں. تو چونکہ ڈسٹرکٹ کی تنظیم موجود ہے، تحصیل کی تنظیم موجود ہے، نیچے کی تنظیم موجود ہے، تو اس کے بعد یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یونین کونسل کی سطح تک اور پھر ولیج کونسل کی سطح تک اپنی تنظیم سازیاں مقرر کریں. کیونکہ جب تک ہم ہر ولیج کونسل کے اندر بنیاد نہیں رکھیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ولیج کونسل کے اندر ہمارے پاس 50 بندے ہونے چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پہ ہماری بنیاد ضرور ہونی چاہیے. لیکن کچھ نہ کچھ ہم نے جو ہے یہ آغاز کرنا ہے ہر ولیج کونسل سے. تو یہ ہر بندہ جو ہے یہاں سامنے موجود اپنی ذمہ داری سمجھے. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تنظیم کسی اور نے بنانی ہے، یہ صوبے سے کرنی ہے یا مرکز سے کرنی ہے یا ڈسٹرکٹ سے کرنی ہے، بلکہ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کے ہر ولیج کونسل جس سے وہ تعلق رکھتا ہے یا یونین کونسل جس سے وہ تعلق رکھتا ہے وہاں سے اس کی ابتدا کرے. کام بھیجیے اوپر ڈسٹرکٹ کو، ڈسٹرکٹ اس کو ظاہرہ دیکھے گا
اور میں یہ درخواست کروں گا اپنے ڈسٹرکٹ کے عہدیداروں سے کہ فرداً آپ لوگ اپنی یونین کونسل کے دورے رکھیں، ہر یونین کونسل میں آپ جائیں، اپنے پیغام لے کے جائیں اور مزید لوگوں کو شامل کریں۔ اب ہمارے پاس کافی لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور جوڑ آ رہے ہیں۔ سردار صاحب، سردار اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے پرسوں کہا کہ میں پوسٹر کا الیکشن لڑوں گا عثمان آباد سے، بتانے کا بڑی خوشی ہوگی، آپ آئیں انشاءاللہ پلیٹ فارم سے۔ تو اسی طرح لوگوں کو آپ یعنی موٹیویٹ کریں، لوگوں کو لے کے آئیں، یہ آگے پیغام پہنچائیں گے تو ہر گلی میں ہر محلے میں ہمارا پیغام پہنچے گا۔ تو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، ہمارے صوبائی چیئرمین یہاں پہ موجود ہیں میرے تاریخ عبدالرحمان بھائی، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی نواز خان ڈپٹی جنرل سیکرٹری قومی وطن پارٹی، جناب امجد خان ڈسٹرکٹ ایبٹ چیئرمین، زیاد خان یہاں پر موجود ڈسٹرکٹ ایبٹ کے تنظیم کے عہدیداران، تحصیل کے عہدیداران، پی کے ایس کے عہدیداران اور میرے بزرگوں بھائیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آج آپ آئے اور اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ احمد نواز خان کافی دنوں سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ یہاں پہ اقتباس کے عہدیداران کے ساتھ بیٹھ کے ایک نشست کریں اور یہاں کی جو حالات ہیں اس کے اوپر ایک تفصیلی جائزہ لیں۔ میں ان کے مشہور ہوں کہ آج انہوں نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہر ضلع میں ہم جا کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہاں کے مسائل کے اوپر بھی بات کریں، پارٹی کے امور کے اوپر بھی بات کریں اور پارٹی کو بہتر طریقے سے منظم کرنے کے لیے اور اس کو وہاں پہ زیادہ بڑھانے کے لیے بیٹھ کے اسٹریٹجیز بنائیں۔ میں اس پہ آپ کا مشہور ہوں کہ پہل اقتباس ڈسٹرکٹ نے کر دی ہے، اور میرے خیال میں یہ اب جا کے میں کوشش کروں گا کہ ہر ضلع میں اسی طرح کے اجلاس کریں۔ مجھ سے پہلے احمد نواز خان نے بھی بات کی، ٹھیک ہے کرونا اپنی جگہ، اس کے اپنی مسائل اور ایس او پیز کا اور اس کا احتیاط کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بالکل کام چھوڑ دیں اور ہم بیٹھ جائیں۔ اس پہ احتیاط کے ساتھ ساتھ پارٹی کے لیے کام جاری رکھنا چاہیے، اور اس میں اگر بڑے جلسے نہیں ہو سکتے تو چھوٹے کارنر میٹنگز، لوگوں کے پیچھے جا کے جرگے لے کے ان کو پارٹی میں آنے کی دعوت دینا، ہمیں یہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ میں خوش ہوں کہ یہاں پہ آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ جو دوستوں نے باتیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں ضرورت ہے کہ اب جو یونین کونسل کی لیول پہ اور ولیج کونسل کی لیول پہ اپنی تنظیم سازی جتنی جلدی ہو سکے ہم مکمل کر دیں، کیونکہ جو حالات ملک کے بن رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت مجھے ٹائم کمپلیٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ معاشی جو صورتحال بن گئی ہے، کرونا سے پہلے بھی حالات ٹھیک نہیں تھے، اور نہ خارجہ پالیسی ان کی ٹھیک تھی، نہ داخلہ پالیسی ٹھیک تھی، اور نہ معاشی پالیسی ٹھیک تھی، اور اب تو میرے خیال میں کرونا میں ان کی اور نااہلی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، اور انہی کی جو اگر آپ دیکھیں کہ انکنسسٹنسی اور ان کی جو کلیئر پالیسی کی ناموجودگی کی وجہ سے یہ وبا زیادہ پھیلی بھی ہے، اور میرے خیال میں اور بھی ان کی صلاحیت کو اس نے دکھا دی ہے کہ کتنی ان میں صلاحیتیں ہیں۔ باقی ملک اگر دیکھیں تو اس میں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ تیسرا سال ابھی شروع ہوا ہے، اور
2 سال ہو گئے کہ ہمیں ادھر حکومت ملی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں 8واں سال ہے۔ یہاں کی تو یہ مثالیں دیتے تھے پنجاب میں جا کے، سندھ میں جا کے، بلوچستان میں جا کے کہ جی ہم نے وہاں پہ ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ایک مثالی نظام ہو گیا ہے۔ پولیس کا یہ کہتے تھے، یہ ہیلتھ کے بارے میں کہتے تھے، ایجوکیشن کے بارے میں کہتے تھے۔ میرے خیال میں اب وہ ساری چیزیں سب کے سامنے آ گئی ہیں۔ پولیس کا آپ دیکھ لیں تو ایک واقعہ یہ عامر تاکالی والا جو تاکال میں، اور اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہوتے ہیں، تو ایک ہائی لائٹ ہوا اس طرح، تو اس سے پتہ لگے کہ کتنے ریفارمس ہیں۔ اسی طریقے سے وبا کی صورت میں جو چیزیں سامنے آئیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خیبر پختونخوا باقی صوبوں سے آگے ہوتا، لیکن یہاں پہ جو اموات کی شرح اگر ہم دیکھیں تو سارے پاکستان سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہمارا ہیلتھ کا نظام جو ہے وہ اس طریقے سے ٹھیک نہیں۔ جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہے، میرے خیال میں احمد نواز خان کا بھی یہی حال ہوگا، دن میں 4-5 بندے ضرور ایسے یا ٹیلی فون کرتے ہیں یا آتے ہیں کہ جی ہمیں ہسپتال میں بیڈ کے لیے سفارش کریں۔ وینٹیلیٹرز کے لیے تو وہ تو لمبی قطار وہ ہے، لیکن صرف ہسپتال میں داخل ہونے کے لیے بھی سفارشیں بھی کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنا ان کا نظام ٹھیک ہے اور کتنا یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے صوبے میں ابھی بھی میرے خیال میں 1200 سے کم ٹیسٹ دن کے ہو رہے ہیں۔ میں اجمل وزیر کا بیان دیکھ رہا تھا کہ اس مہینے کے شروع میں کہہ رہا تھا کہ اس مہینے کے آخر تک ہم 10,000 ٹیسٹ تک پہنچ جائیں گے۔ میرے خیال میں جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہے تو 1200 پہ کئی بڑی مشکل سے جا کے پہنچتے ہیں، یہ 20 دن بھی گزر جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کس طرح یہ 10,000 ٹیسٹ پہ پہنچتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت سی چیزیں اب واضح ہو چکی ہیں، اور یہ موقع ہے۔ اب اس سے پہلے اگر آپ کسی کے پاس جاتے تھے تو وہ آپ کو کہتے تھے کہ نہیں امیر کو موقع دیں، اور ایک توقع تھی اس حکومت سے، لیکن اب اس وبا کے بعد میرے خیال میں وہ توقعات بھی بالکل ختم ہو گئی۔ اور جب وزیر اعظم خود تقریر میں یہ کہے کہ آئے دن مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آج تم جا رہے ہو اور کل جا رہے ہو، جب یہ باتیں شروع ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ حکومت سنبھل نہیں سکتی، وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ اب ہم تنظیموں کے اوپر توجہ دیں، جرگے بنائیں۔ جو پارٹی کے کارکن ناراض ہیں، بالکل ان کے پاس جانا چاہیے، بار بار ان کے پاس جائیں، ان کو ہم بنانا چاہتے ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، اور اس کو ہم کسی طور پہ ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو بالکل ہم جائیں گے جدھر میری ضرورت تھی میں خود جاؤں گا، ایسی کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اپنے کارکنوں کو اپنے ساتھ اٹھانا ہے، اور ساتھ میں باقی پارٹیوں میں جو مایوسی آئی ہوئی ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہمیں باقی پارٹیوں کے کارکنان کے پاس بھی جانا چاہیے۔ آج جو صورتحال ہے ملک میں، ایک طرف تو حکومت سے بھی روک لانا ہے، لیکن دوسری طرف اپوزیشن کی جو بڑی پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی لوگوں کو مایوس کیا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہماری